الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں بھی زندگی میں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے تک ہمیں پہنچایا، جس کا پہلا عشرہ رحمت سے شروع ہوا، دوسرا عشرے میں مغفرت اور تیسرا جو عشرہ ہے اس میں جہنم سے رہائی ملتی ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اور ہم نے جو گناہ کیے غلطیاں کی اس پہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اور اللہ آپ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر راضی ہو جائیں اور ہمیں جہنم سے بری کر دیں۔ اب یہاں پر رمضان جب کہ ختم ہونے کا وقت آ گیا، اور یہ ایک بڑی اپرچونٹی تھی اور اس کا ایک مقصد تھا کہ لعلکم تتقون، کہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ محنت کی، اس کو تنافس کہتے ہیں محنت کرنے کو، کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کو، اور ہم نے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کی۔ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر لوگ محنت کر رہے تھے، اپنے اپنے حساب سے رمضان المبارک گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رمضان کو قبول فرما لے، اور جو زیادہ محنت کر سکا اس کا بھی قبول کرے، جو بیچارہ کسی بیماری کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، یا عمر کے اس تقاضے کی وجہ سے زیادہ محنت نہیں کر سکا ہوگا، اللہ اس کے رمضان المبارک کو بھی قبول فرما لے۔ تو اب بہرحال رمضان جب کہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پر ایک میسیج جو ہے جسے کہتے ہیں ٹیک ہوم میسیج، جیسے اینڈ آف رمضان کی جو ایک فیلنگز ہیں جو بقیہ سارے مہینوں میں ہم نے لے کے جانی ہے، وہ ہم نے جو سیکھا رمضان المبارک میں وہ کیا تھا، اور یہی ہمارے لیے آگے پورے سال کی انرجی ہے جس کے مطابق ہم نیکیوں پر قائم رہیں گے۔ رمضان میں ہم نے یہ پریکٹس کی تھی کہ ہم نے سارا دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور جہاں ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا وہاں بہترین رمضان گزارنے کے لیے پابندی یہ بھی لگا دی گئی تھی کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سے گناہ نہ ہو، یعنی آنکھیں جو ہے خلاف شرع کوئی چیز نہ دیکھیں، اور اسی طرح آپ کے کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے، پیٹ ہے، کسی چیز میں بھی جو ہے کوئی غلطی نہ ہو اور خلاف شرع کوئی بات نہ ہو۔ اسی لیے اب یہ وقت ہے کہ جب ہم تمام رمضان گزارنے کے بعد جہنم سے بری ہونا چاہتے ہیں تو ہم ایک بار دوبارہ سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے سچی توبہ کر لیں۔ اب جو ہے توبہ کے عنوان کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم سچی توبہ کر کے اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں اور آئندہ پورا سال جو ہے بہترین زندگی گزار سکیں۔ تو اب توبہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے خلاف کوئی کام کرنا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آج لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی گناہ ہی نہیں کرتا۔ مجھے کئی لوگوں نے خود یہ کہا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، جان بوجھ کے تو میں کوئی غلطی بھی نہیں کرتا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو گناہ کا علم ہی نہیں ہے کہ گناہ ہوتا کسے ہے۔ اب ایک ڈرائیور ہے، وہ جب گاڑی
چلاتا ہے اس سے پہلے اس کو لائسنس لینا پڑتا ہے، اور لائسنس لینے کے لیے جو ہے اس کو تھوڑا بہت نالج دیا جاتا ہے کہ آپ نے گاڑی کیسے چلانی ہے، اور جب وہ اس کا علم حاصل کر لیتا ہے اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، پریکٹیکلی جو ہے اس کو گاڑی چلوائی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس نے گاڑی کیسے چلائی۔ اگر تو وہ گاڑی صحیح چلاتا ہے ان احکامات کے مطابق جو احکامات اس کو پڑھائے گئے تھے تو اس کو لائسنس دے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں کچھ اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کو لائسنس نہیں دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گاڑی چلانے کے لیے جو ہے جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ علم کس کا دیا ہوا ہے؟ بھئی وہ حکومت کی طرف سے ہے۔ حکومت نے یہ علم کیوں دیا یا یہ قوانین کیوں بنائے؟ کسی سڑک پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ 35 کی سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں، کہیں 55 ہائی وے پہ چلا سکتے ہیں۔ وہ کہے جی کیا وجہ، سیدھی سڑک ہے، ہم چاہیں تو تیز بھی چلا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو سلو بھی چلا سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح ہائی ویز کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے منیمم سپیڈ یہ رکھنی ہے۔ بعض لوگ جو ہے بہت احتیاط سے چلانے والے ہیں اور وہ جو ہے گاڑی کو بالکل آہستہ کر دیتے ہیں، تو وہ کہے جی میں تو بہت اچھا گاڑی چلا رہا ہوں۔ نہیں بھئی، آپ کی گاڑی سلو چلانے کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی تکلیف آئے گی، چنانچہ آپ نے کم سے کم یہ سپیڈ رکھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ سپیڈ رکھنی ہے، الا کہ بھئی اگر ٹریفک سٹک ہو گئی ہے تو پھر تو خیر وہ اور سچویشن ہے، لیکن سب چیز سموتھ ہے تو آپ نے منیمم سپیڈ بھی ہے اور میکسیمم سپیڈ کو مینٹین کرنا ہے۔ یہ قوانین جو ہے حکومت بناتی ہے، اور حکومت ان کو سائن بورڈز کے اوپر بھی لکھ دیتی ہے، سپیڈ لیمٹس بھی لکھ دیتی ہے، اور اگر کسی طرف نہیں مڑنا اس کے سائن بھی لکھے ہوتے ہیں، کہیں داخل نہیں ہوتا وہاں ڈو ناٹ انٹر کا سائن لکھا ہوتا ہے۔ اس سے ڈرائیور کو بڑی سہولت مل جاتی ہے کہ میں نے گاڑی کیسے چلانی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جسم جو عطا فرمایا ہے یہ ادھار کا ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ واپس اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نیا جسم عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ کھڑا کریں گے۔ ہم اس جسم کو نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہم نے اس کو بنانے کے لیے جو ہے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا یہ جسم ہے۔ چنانچہ جب اللہ کا دیا ہوا یہ جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا بھی حکم نامہ جو ہے بھیجا ہے۔ تو بھئی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ حلال کھائیں، حرام نہیں کھائیں۔ تو حلال طیب چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کے اوپر بھی وقت کی پابندی لگا دی ہے کہ سحری کے وقت کھا سکتے ہو، جو ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے آپ حلال چیز بھی سامنے پڑی ہوئی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح جب افطاری کا وقت آتا ہے تو آپ نے مست کھانا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ اب اگر آپ نہیں کھاتے تو گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ ضرور کھاؤ اور جو ہے روزہ افطار کرو، اور کس چیز سے کھاؤ؟ حلال طیب سے کھاؤ، درمیان میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ نے نکاح کیا، بیوی حلال ہو گئی، آپ کی بیوی ہے، لیکن رمضان کا روزہ یا نفل کا روزہ آپ نے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اب اس حلال بیوی پر بھی پابندی لگا دی کہ اب جو ہے آپ میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ تو بھئی اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح گاڑی کا قوانین، گاڑی چلانے کے قوانین تو حکومت بناتی ہے، وقت کی حکومت بتاتی ہے، لیکن زندگی کی جو گاڑی ہے یعنی انسان کا یہ جسم ہے، اس کو چلانے کے لیے پروردگار بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس جسم کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ چنانچہ اب ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح اگر حکومت وقت کے قوانین بنائے ہوئے اگر ہم نے توڑے تو ٹکٹ لگ جائے گی، جرمانہ لگے گا، جی سزا ملے گی، یہاں تک بھی ہوگا کہ بھئی وہ اس سے جو ہے وہ لائسنس ہی لے لیا جائے۔ تو اسی طرح اگر
پروردگار کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس پہ بھی ٹکٹ لگائیں گے، سزا دیں گے۔ اللہ کو حق ہے، جب اللہ نے یہ جسم ہمیں دیا ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ قوانین بھی بنا کے دیے ہیں۔ اب ان قوانین کو عملی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پہ قرآن نازل ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ بھئی یہ طریقہ ہے جو اختیار کرو گے اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اب نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، فجر کی جو ہے آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، اور اسی طرح عصر اور مغرب اور عشاء کی رکعتیں ہیں، آپ نے اس کے مطابق پڑھنی ہے۔ کوئی کہے میں زیادہ پڑھوں، کوئی کہے میں کم کر دوں، تو بھئی دونوں صورتوں میں جو ہے قابل قبول نہیں، وہ نماز جو ہے صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کا معاملہ ہے، زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، حج کرنے کا موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو ہے جو بھی حج کرنا چاہتا ہے وہ حج کے لیے چلے، اور ان کو حج سکھایا جائے گا، حج بتایا جائے گا، حج کیسے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حج کہاں ہو رہا ہے؟ بیت اللہ ہو رہا ہے۔ بیت اللہ جو ہے کیا پہلی دفعہ حج ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا ہے، اور یہ تو جو ہے مکہ کے رہنے والے حج کروایا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی سے کروایا کرتے تھے، اس نے بہت زیادہ انہوں نے رد و بدل کر دی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کن لوگوں کو بتایا؟ ان لوگوں کو جو حج کروایا کرتے تھے، ان کو کم سمجھا رہے ہیں، مکہ اور مدینہ والوں کو، عرب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں حج کرنے کے طریقہ بتاؤں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے راضی ہوتے ہیں اس طرح سے حج کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور جو تمہارے بڑوں نے بتائے، تمہارے آبا نے تمہیں سکھایا، اس طرح سے کرو گے، اس حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ حج من مرضی والا ہو جائے گا، نفسی حج ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، ہم نے اب اس وقت سچی توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے رہا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اب ہمیں بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی خلاف شرع کام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، یہ کرائٹیریا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اگر حج پہلے والے طریقوں سے کریں گے تو وہ بھی حج نہیں بنے گا، اور اسی طرح اگر آپ نے رمضان کے مہینے کے بجائے کسی اور مہینے میں پورا روزے رکھے تب بھی بات نہیں بنے گی۔ ہے جی، رمضان کے مہینے میں چاند دیکھا تو آپ نے جو ہے اس کے مطابق اپنا رمضان شروع کر دیا، اور جب دوبارہ چاند دیکھا تو عید منا لی۔ تو اب یہ اللہ کا حکم اور اس کی تابعداری کی، اپنی مرضی نہیں کی۔ من مرضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت میں من مرضی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے چلنا ہے، فرما برداری سیکھنی ہے۔ ہم نے بھوک پیاس برداشت کر کے فرما برداری سیکھی ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے جھک جانا ہے اور کیسے اللہ کے حکموں کو مان کے چلنا ہے۔ اب اس کے مطابق پورے جسم کے اعضاء کو جو ہے ہم نے بنانا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے حبیب کو بھی ناپسند ہے، اور آج کے دور میں گناہوں کی اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، خلاف شرع کام کرنے کی اپرچونٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ جس میں جو ہے خلاف شرع ہو جاتا ہے نا، آپ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی خلاف شرع بات ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا دھیان کرنا پڑے گا۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ بے دھیانی سے جوتا پہنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ الٹا پاؤں جو ہے نا جوتے میں پہلے ڈال دیں گے۔ آپ کپڑے پہن رہے ہیں، بے دھیانی ہے، آپ کو خیال نہیں کیا آپ نے، تو اب بے دھیانی کی وجہ سے آپ نے کپڑے پہنے تو آپ نے غلط پہن لیے۔ تو معلوم ہوا دھیان چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات،
اب نیت کا ہونا ضروری ہو گیا. بے دھیانی سے کام کریں گے تو اس میں جو ہے غلطی کا چانسز بڑھ جائیں گے، لہٰذا گناہ ہو جائے گا. آج ہم بے دھیانی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس غفلت سے اب ہم نے نکلنا ہے. پورا مہینہ یہی ہم نے پریکٹس کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی پریکٹس، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور جو ہے زبان کی حفاظت کرنا، اور پورے جو ہے تمام اعضاء کی حفاظت کرنا، یہ ہماری پریکٹس جو ہے پورے رمضان میں رہی. اور اب اس پریکٹس کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ساری زندگی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ گناہوں کی ایک تاثیر ہوتی ہے. جیسے آگ کی تاثیر جلانا ہے، برف کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈا کر دینا ہے. جس چیز میں بھی آپ ڈالیں گے اس چیز کو وہ ٹھنڈا کر دے گی، ہے جی. تو اس طرح گناہوں کی بھی ایک تاثیر ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہوگا، غلطی ہوگی تو ندامت ہوگی. تو یہ اس کی تاثیر ہے. گناہ ہوا اور ندامت اس کے ساتھ اٹیچ ہے، چپکی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ بھئی اگر آپ سے کوئی بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو سوری کہنی پڑتی ہے جی. اگر غلطی نہ ہو تو انسان کو سوری نہیں کہنا پڑے گا. اور سوری کون کہتا ہے؟ جو نادم ہوتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے، اور وہ سوری کہتا ہے. اب جب سوری کہے گا تو اس کو دوسرے کے سامنے ہیوملیٹ ہونا پڑے گا، اور عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، اور اس وجہ سے وہ سوری کرے گا. تو جو ہے ہر گناہ کی تاثیر ہے. یہ اللہ رب العزت نے جو ہے فیصلہ کن بات کر دی. جیسے کہتے ہیں نا لوہے کے اوپر لکیر ہے، تو بالکل اسی طرح جو لکیر ہے وہ مٹتی نہیں. اللہ کا یہ فیصلہ بھی جو ہے یہ جو ہے نہیں مٹتا، الا کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے. اور یہ رمضان المبارک میں ہم سارا مہینہ کرتے رہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اب یہ معافی تو اللہ کی رحمت سے ملی، کیونکہ رحمت سے یہ مہینہ بھرا ہوا ہے. اللہ کی رحمت چھم چھم بارش کی طرح برستی ہے. فرمایا اس کے دن میں بھی مغفرت اور رات میں بھی اس میں انسانوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے. اور آخری عشرہ تو خاص طور پر رکھا اسی لیے ہے تاکہ جو ہے انسان کی بخشش ہو جائے، اور پھر اس کے بعد عید سعید منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو چکے، اللہ نے جہنم سے بری کر دیا. اب عید جو ہے وہ سعید بن گئی، خوشیوں والی بن گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی بھی زندگی باقی ہے تو اس میں نیکیاں بھی کریں گے، گناہ بھی کرنے کے چانس ہوں گے. شیطان جو کہ اس مہینے میں جکڑ دیا گیا، پھر وہ چھٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں کو ورغلائے گا اور ان کو جو ہے دوبارہ گناہوں پہ لگائے گا، اور جو نیکی کمائی ہے وہ ضائع کر بیٹھیں گے. جیسے لوگ محنت کر کے کماتے ہیں اور پھر جو ہے کوئی غلط شاپنگ کر بیٹھتے ہیں، بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار میں شاپنگ کر بیٹھا، بس لے لیا، اس وقت جذبات میں آ گیا تھا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میرے پیسے ضائع ہو گئے. ہے جی، بڑی محنت سے میں نے کمائے تھے. مثلا ایک بندے نے بڑی محنت کر کے پیسے کمائے اور اس نے جا کے جلدی سے کوئی یوز کار لے لی ایسی، اور وہ جو ہے بعد میں پتہ چلا اس میں بڑا ڈیفیکٹ تھا، اور وہ جو ہے گاڑی خراب ہو گئی، ٹوٹل خراب ہو گئی. اب کتنا اس کو دکھ ہوگا کہ میں نے ایسی گاڑی خرید کر لی، میرے پیسے برباد ہو گئے. بالکل اسی طرح ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اس رمضان المبارک کو جو ہے کمایا ہے، اور اب ہم اس کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اس کی حفاظت کرنی ہے، اور شیطان دشمن ہے، وہ ورغلا کے اس کو خراب کرنا چاہتا ہے. انسان کا ایک اور دشمن اس کا نفس ہے. یہ نفس بھی جو ہے بندے کو پھسلا دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بندہ پھسل جاتا ہے بعض اوقات اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جی. بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے لاٹھی ٹیک کے چلتے ہیں تاکہ جو ہے گر نہ جائیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ گر گئے تو بھئی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی، فریکچر ہو جائے گا، تو اس کی بات کی ان کو فکر ہوتی ہے. تو اسی طرح
جس بندے کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں دوسروں کو تو نہیں پتہ، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کمائی کی ہے، میری جیب میں پیسے ہیں، اور وہ اگر سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا خیال سے رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور چور میرے پیسے چرا لے، یا میں کہیں غفلت کی وجہ سے ان پیسوں کو رکھ بیٹھوں اور جو ہے پھر اس کی وجہ سے میں پیسے گنوا بیٹھوں۔ بالکل اسی طرح بھائی ہم سب نے محنت کی، رمضان کمایا، اب ہمیں فکر ہے کہ شیطان ہمارے رمضان کو خراب نہ کر دے، اور اسی طرح جو ہے نفس جو ہے اس کی وجہ سے کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، میں غفلت نہ کر بیٹھوں اور سارا رمضان کمایا ہوا میں گنوا نہ بیٹھوں۔ تو لہٰذا اب ہم یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پر اس لیے ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ چاند رات آئے اور شیطان ہماری ساری نیکیاں کیش کر لے، چاند رات کو ہی سب کچھ ضائع ہے جی۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بڑے بڑے بلکہ گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، رمضان گزارا اور اس کے بعد جو ہے گناہ کبیرہ کر کے وہ جو ہے سارا اپنا رمضان برباد کر بیٹھے۔ لوگ جو ہے فلمیں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، ہے جی، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں ایسی ممکن ہو سکتی ہیں، ہے جی، آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو اب جو ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ گناہ جو ہے اس کی تاثیر ہے ندامت، اور ندامت تھوڑی بھی ہوگی وہ بھی تکلیف دے گی، اور ندامت اگر بہت زیادہ ہوگی تو بہت زیادہ تکلیف دے گی۔ ندامت اگر اس دنیا میں ہوگی تب بھی تکلیف دے گی، اور ندامت اگر آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اور ہمارے ماں باپ کے سامنے، ہمارے اساتذہ کے سامنے، ہماری اولاد کے سامنے، گھر بار کے سامنے، ہے جی، جب الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو کتنی ندامت ہوگی، ہے جی، سب دیکھیں گے، سب کو پتہ چلے گا کہ اس کو الٹے ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال ملا، فرشتے جو ہے اس کے سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور پیچھے سے مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنی ندامت ہوگی، وجہ کیا ہوگی کہ اس نے گناہ کیے تھے۔ اس وقت بندہ افسوس کرے گا، ہائے کاش کہ میں کچھ صبر کر لیتا، یہ گناہ نہ کرتا۔ چنانچہ بھائی رمضان المبارک کے بعد جو ہے جو ٹیک آؤٹ میسج ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم نے جو پریکٹس رمضان میں کی اور اس میں اس کی حفاظت کرنی ہے اور آگے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ہر گناہ پہ ندامت ہے، ہر گناہ پہ انسان کو افسوس ہے، تو لہٰذا اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک بچھو ہوتا ہے، بچھو چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بچھو بڑے بھی ہوتے ہیں، دونوں زہریلے ہوتے ہیں اور دونوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بچھو ہے چلو کوئی بات نہیں، جو ہے اس کو ٹچ کر لیتے ہیں، ہے جی، اس کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آپ نے جیسے اس کو پکڑا اس نے بھی ڈس لیا، چھوٹا بچھو ہے بڑا بچھو ہے۔ تو دونوں صورت میں اسی طرح ہمارے مشائخ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے آگ ہوتی ہے، انگارہ ہوتا ہے جی، اگر آپ نے ایک انگارہ بھی ہاتھ پہ رکھا اس نے بھی جلا دیا، اور اگر انسان پورا کا پورا آگ میں جو ہے گھر جائے تو وہ سارے جسم کو بھی جلا دے گا۔ تو گناہ جو ہے چھوٹا جو ہے وہ بھی جو ہے جلا دے گا، اور بڑا بھی جو ہے گناہ وہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بعض اوقات آگ ایک چنگاری سے ہی لگتی ہے اور وہ سارے گھر کو جلا دیتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہر وہ کام جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اگر یوں سوچ لے کہ بھئی وہ بہت بڑا گناہ ہے تو بس پھر تو مسئلہ ہی حل، گناہوں کے قریب ہی نہیں جائے گا۔ اور جو ہے اب ہم نے سچی توبہ جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، تو توبۃ النصوح یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کا خیال ہی دل سے مٹا دینا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے پریکٹس کی ہے، گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کی ہے جی، جہنم سے بری ہونے کی پریکٹس کی ہے، اللہ سے بار بار معافیاں مانگتے رہے ہیں۔ تو اب یہ گناہوں کا خیال ہی دل سے مٹ جائے۔ اللہ کرے کہ بقیہ زندگی میں گناہوں کا خیال ہی نہ آئے، یعنی جو ہے
علم اور ارادے سے انسان گناہ ہی نہ کرے، تو اس سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے کرنے والا کام ہے۔ تفسیر مظہری میں توبۃ النصوح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انسان زبان سے استغفار کرے، اور یہ عادت بنا لیں۔ اب یعنی رمضان کے بعد بھی استغفار کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ ویسے تو دیکھیں کہ جو گناہ سے استغفار یعنی غلطی پر انسان توبہ کرتا ہے کیونکہ نادم ہوتا ہے، ایمان والا جو ہے شرمندہ ہوتا ہے، لیکن جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ تو اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ کیا ہے کہ بھئی اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی میں عبادت کر نہیں سکا، ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نصر جو ہے یہ نازل فرمائی، اور اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے، اللہ کی تسبیح کرے اور استغفار کرے، اس کا حکم دیا ہے جی۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں جو آیات آئیں تہجد کی، تو اس میں بھی صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تیری عبادت ویسے نہیں کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی۔ رمضان جیسے ہم نے گزارنا چاہیے تھا، یقیناً ہم نے ویسا رمضان نہیں گزارا، تو ہمیں جو ہے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو ہم نے قیام کیا، رکوع کیے، سجود کیے، جی سحری افطاری کی، دن میں بھوکے پیاسے رہے، اللہ ویسے تو نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا، جسم کے اعضاء جیسے کنٹرول میں کرنے چاہیے تھے ویسے ہم نے نہیں کیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو اب گناہوں سے روکنا ہے۔ ہم نے یہ پریکٹس کر لی ہے اور یہ پاسبل ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ناممکن ہے نا۔ ہم نے نگاہوں کی حفاظت بھی کی، زبان کی حفاظت بھی کی، سب چیز ہم نے کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ کر جانا، بس اس کو دل سے نکال دیں۔ اب اگر ہم نے ایک مہینہ رمضان کا ایسا گزار لیا ہے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں اور ہم جو ہے اس میں عبادت بھی کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کسی حد تک کر لی ہے جی، توبہ استغفار درود شریف پڑھتے رہے، تو اب ہم جو ہے دوبارہ غفلت کی زندگی میں کیوں چلے جائیں گے؟ تو اس چیز کا بھی ہم نے اب تہیہ کرنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہم نے دوبارہ، ہے جی۔ تو دوبارہ لوٹ کر گناہوں کا خیال دل میں آ جائے رمضان کے بعد، جیسے کہ عید کے اوپر غفلت آ جاتی ہے، انسان نمازیں چھوڑنی شروع کر دیتا ہے، دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے، نوجوانوں کو خیال ہی نہیں آتا اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا اب ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور آخری چیز ہے کہ بھئی یہ دوبارہ پلٹ کر گناہوں کی طرف جانا، اس سے بچنے کے لیے جو بھی محرکات ہیں ان سے بچنا ہے۔ محرکات کہتے ہیں جو بھی کازز بن سکتی ہیں، یعنی جس کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور ایک بہت بڑا سورس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا ایزی اویلیبل ہو گیا ہے کہ ہر بندے کے جیب میں پورا کا پورا کمپیوٹر جو ہے سیل فون کی شکل میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے ہم نے سنا یہ سیل فون نہیں ہے بلکہ یہ ہیل فون ہے، یہ انسان کو جو ہے ہیل فائر تک پہنچا دیتا ہے، جہنم کی آگ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کے استعمال کا طریقہ آنا چاہیے، اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ انسان جو ہے بے احتیاطی نہ کرے۔ جیسے آگ کے چولہے کے پاس جاتے ہیں تو ہم نے خواتین کو بھی دیکھا وہ دھیان سے کھڑی ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بھئی کپڑا ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اور جو ہے دوپٹے کا بھی خیال نہیں ہے، تو بھئی وہ تو آگ لگ جائے گی، تو بہت خطرناک بات ہو جائے گی۔ تو آپ نے دھیان کرنا ہے۔ تو لہٰذا انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری، اور اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، اسی طرح نوجوان لوگ اگر تنہا بیٹھتے ہیں تو تنہائی میں بھی عام طور پہ شیطان آ جاتا ہے اور ان کو ورغلاتا ہے اور ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور پھر انٹرنیٹ وغیرہ کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔
اچھا پھر دوست احباب ہوتے ہیں، انسان ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو بھائی یہ بھی احتیاط کرنے والی بات ہے کہ جو بھی محرکات ہیں، جو بھی کازز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے میں دوبارہ گناہ کر سکتا ہوں، ہر بندے کی ریزن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنی ریزن کو دیکھے کہ میرے سے کیا غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے میں دوبارہ گناہوں کا شکار ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ بعض لوگ غیبت کے شکار ہو جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا بہرحال خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد شیطان جو ہے وہ پھر ورغلا سکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ گناہ تو سب لوگ کرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک بڑا چال ہے کہ وہ گناہوں کو ہلکا کر کے دکھاتا ہے اور نیکیوں کو بڑا جو ہے ایگزیجریٹ کر کے اور جو ہے اپنے انسان کا عظیم کارنامہ بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی نیکیوں کو اتنا عظیم سمجھے گا تو وہ کہے گا بس کافی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا نیکی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ پھر ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی الحمدللہ میں تو بڑی تقوی والی زندگی گزار رہا ہوں، میں تو کوئی غلطی نہیں کرتا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا۔ ایسی باتیں وہ اپنے بارے میں خود کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بھئی یہ بات تو تب ہے جب اللہ تعالیٰ منظور کریں گے، ہے جی۔ آخرت میں جب جائیں گے اللہ کہیں گے ہاں واقعی تمہاری نیکیاں بڑی جو ہے کمال والی تھیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، بڑا اخلاص تھا، میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ اب ایک دکاندار ہے، اس نے جو ہے اپنے مرچنڈائز سیل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، گاہک آتا ہے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیتا ہی نہیں ہے، وہ جو ہے کہ اس کی کوئی چیز بکتی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ خود کھڑا ہو کے جتنا مرضی کہتا رہے کہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، تعریفیں کرے اور گاہک نہ لے۔ بھئی ہماری نیکیاں تو تب قیمت اس کی لگے گی جب اللہ خرید لیں گے، اللہ اس کی قیمت لگا دیں گے، اللہ اپنی رضا دے دیں گے، اپنی محبت دے دیں گے، جنت دے دیں گے، تو تب تو بھئی اس نیکی کا فائدہ ہو گیا، ورنہ ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہے اور اللہ نے قبول ہی نہ کیا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب قبولیت کی دعا بھی کرتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ قبول بھی کر لیجئے۔ اگر قبول ہو گیا تو قیمت لگ گئی، اللہ نے وصول کر لیا، اب آپ کا اکاؤنٹ میں یہ پہنچ گئی، آخرت میں فائدہ دے گی۔ اور اگر اللہ نے جو ہے قبول نہ کیا تو پھر یہ بیکار ہو جائے گی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، نیکی کو تو بڑا بناتا ہے جی۔ تو جس طرح چھوٹے بچے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ماں باپ بڑا خوش ہو کے سب کو بتاتے ہیں کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا، ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے جی۔ اسی طرح وہ بچہ جو ہے جوان بھی ہو جاتا ہے، بعض ماں باپ پھر بھی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، جی میرا بچہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور جو ہے یہ اس نے بھئی روزے رکھے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے جی۔ فرض نماز ہو چکی ہے، بیٹی جو ہے صرف 2 نمازیں پڑھ لیتی ہے، صبح میں شام میں، تو ماں بڑی تعریفیں کرتی ہے، میری بیٹی پوری نمازیں تو نہیں پڑھتی لیکن بہرحال 2 نمازیں پڑھ لیتی ہے، 3 نمازیں پڑھ لیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، شیطان نے ایگزیجریٹ کروا دیا، وہ ان کو خوش فہمی کا شکار کر دیا، اور معلوم ہوا کہ وہ تو اللہ کی نافرمانی کرے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اندر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کمپیریٹیو جو ہے نا ایک فیلنگز ڈیولپ کر دیتا ہے کہ ہم جی دیکھیں جی امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں کا ماحول جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، حلال تو ملتا نہیں ہے، لہٰذا کبھی کبھی حرام کھا لیتے ہیں، ہے جی۔ اب کیا کریں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ اسکول جاتے ہیں، وہاں پر کچھ کھا لیتے ہیں۔ ویسے گھر میں جو ہے نا ہم بہت خیال رکھتے ہیں، ہم جو ہے بالکل حلال رکھتے ہیں۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کبھی کبھی گناہ کیوں کرتے ہیں، کہیں گے بھائی کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ ہی حرام کھاتے ہیں، ہمیشہ ہی جو ہے بے پردہ رہتے ہیں، ہمیشہ فلاں گناہ کرتے ہیں، ہم تو پھر بھی بہت اچھے ہیں۔ اب بتاؤ بھئی یہ آپ نے کیسے بات بنا لی ہے جی، کہ اگر کہے کہ بھئی میں کبھی کبھی چوری کر لیتا ہوں، تو بھئی کبھی کبھی چوری کرنے والے کو کیا پولیس چھوڑ دیتی ہے؟ یہ جب بھی پکڑے گا تو اس کو سزا ملے گی، ہے جی۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو کبھی کبھی ٹیز کر دیتا ہے جی، تو اب آپ کیا کریں گے، اس کو ایگزمپٹ کر دیں گے۔ آپ کہیں گے بھئی آپ کو مجھے
اس طرح سے بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے آپ ایک دفعہ بھی کرتے ہیں تو بری بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے حکم کو ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ ہلکا سمجھنا کی وجہ سے انسان اس گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ گناہوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، پہاڑ جیسا بوجھ سمجھتے ہیں، اور جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے مکھی آئی بیٹھی، آپ نے ہاتھ لایا اڑ کے چلی گئی، پھر آ گئی بیٹھ گئی، پھر چلی گئی، تو وہ اس کو اتنا لائٹ سمجھتے ہیں۔ اور جو ہے دوسری بات ہے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ آج کے بعد، اب رمضان کے بعد کی باتیں ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، مثلا زبان کی حفاظت نہیں کر رہے، آپ بس بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں خوش گپی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے جو آپ اکٹھے کر رہے ہیں، قیامت کے دن نامہ اعمال میں پہاڑ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ حکم خدا کو توڑ رہے ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی گناہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں تو وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی گناہوں کو جو ہے اصرار نہیں کرنا، گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک راہب تھے، اور وہ ان کا نام تھا حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت داموس جو ہے ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور ان کی نظر جو ہے خشک پہاڑوں پر پڑتی ہے، اور دل میں ان کے خیال آ جاتا ہے کہ اگر یہ سرسبز و شاداب ہوتے تو کتنے اچھے بھلے لگتے۔ اور وہ اس چیز کو انہوں نے تھوڑی دیر اپنے مائنڈ میں پروسیس کر لیا۔ جو ہی وہ ایسا انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر ایک کیفیت کو جو ہے طاری کیا کہ کیا اب آپ میرے مشیر بن گئے ہیں اور مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ پہاڑ یہ والے سرسبز ہونے چاہیے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور آپ اس میں مشورہ دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی دھیان کرنا چاہیے۔ کبھی ہم کہتے ہیں اوہو آج بارش ہو رہی ہے، بھئی آج بارش کیوں ہو گئی؟ بھئی آپ سے پوچھ کے بارش ہونی چاہیے تھی، ہے جی۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی اوہو بارش نہیں ہوئی، بھئی آپ دعا مانگیں، بارش نہیں ہوئی دعا مانگیں، لیکن یہ اعتراض والے انداز سے سوچنا، اس کا دھیان کرنا چاہیے۔ جو ہی ان کو ایسا خیال آیا کہ میں نے تخلیق کے اوپر اعتراض والی بات کی ہے، تو فوراً انہوں نے پشیمان ہو گئے، افسوس کیا انہوں نے، اوہو غلطی ہو گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اندر عہد کر لیا کہ جب تک اللہ دوبارہ میرے دل میں اپنی معافی کا جو ہے کیفیت نہیں ڈال دیں گے، میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اللہ کی شان، یہ کہیں جا رہے تھے ایک اور بستی میں، وہاں جب پہنچے تو وہاں پر جو ہے لوگ اکٹھے تھے، اور انہوں نے کھانا وانا لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ یہ کہنے لگے نہیں میں نہیں کھاتا۔ اب وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ بھئی میں نہیں کھاتا۔ تو جب انہوں نے بار بار یوں کہا، انہوں نے کہا کیا آپ کا کوئی روزہ ہے آج؟ انہوں نے کہا بھی روزہ تو نہیں ہے، لیکن میں نہیں کھاتا، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی یعنی کہ بات منوانے کی جو ہے نا عادت ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا آدمی انکار کر رہا ہے تو بھئی اگر کسی وجہ سے بھی کر رہا ہے آپ چھوڑ دیں اس کو، لیکن ان کو ہوتا ہے نہیں جی بس آپ میری بات مانیں۔ کھانا کھا لیا، کہتے ہیں اور کھائیں، بھئی اور کھلا دیا آپ نے اور کھائیں۔ سبحان اللہ، کتنا کھا سکتا ہے کہ انسان، لیکن ان کو بس شوق ہوتا ہے کہ میری بات کو مانا جائے، لہٰذا وہ فورسفلی دوسروں کو ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ دھیان کرنا چاہیے۔ ایسے ہی وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے فورس کیا کہ آپ کھائیں کھائیں، تو بالآخر ان کو معذرت کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ بھئی میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ جب تک میرے اوپر یہ بات جو ہے ظاہر نہیں ہو جائے گی، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا۔ میں نے اللہ کی تخلیق پر یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب ایسی بات جب کی تو وہاں جو بندے کھڑے تھے وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، ہم اتنے سارے بندے ہیں، مل کے ہم آپ کے گناہ کو بانٹ لیں گے۔
اللہ اکبر۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت داموس رحمۃ اللہ کے دل پہ اللہ نے القاء کیا کہ اے میرے بندے، یہ میری نافرمانی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، آپ اس بستی سے نکل جائیں اور ہم اس بستی کو برباد کر دیں گے۔ حضرت داموس تو وہاں سے نکل گئے اور اللہ رب العزت نے اس بستی کو برباد کر دیا۔ اب بتاؤ، انہوں نے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر جو ہے ایسا کیا۔ تو اس لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کی نافرمانی کی ہے اور وہ کتنا بڑا ہے۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ عدل کریں گے تو پھر تو ہم پھنس جائیں گے، اگر فضل کریں گے ہم سارے بری ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھ لیں کہ بعد رمضان کے جس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے بے وفائی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ کہا ہے، تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا، اللہ کو ناراض کیا، تو یہ کلمے پڑھنے والے کی طرف سے بے وفائی ہے۔ آپ نے کسی سے پرامس کیا ہوا ہے اور پھر پرامس پورا نہیں کرتے تو کہتے ہیں بھئی آپ بڑے بے وفا ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ سے ملاقات کروں گا، آپ آئے ہی نہیں، تو لوگ گلہ شکوہ کرتے ہیں بڑے بے وفا نکلے بھئی آپ، ہے جی، ہمیں بس کہہ کے پھر آپ یہ ہمیں یاد ہی نہ رکھا۔ تو بھئی اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سب سے بڑی بے وفائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے۔ اب یا تو یہ شریک جو ہے اس نے اپنے عقیدے میں کر لیا کہ اس نے جو ہے عقیدتاً یہ سوچ لیا کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی مجھے مدد کر سکتا ہے، فلاں سے کے ذریعے سے مجھے یہ آئے گی، اس کے توسل سے آئے گا، فلاں ہوگا۔ تو اس طرح کا اگر عقیدہ بنا لیا تو یہ بھی نقصان دہ بات ہو گئی۔ تو اب جو ہے اپنے عقیدے کو بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے اس میں کوئی نقص تو نہیں ہمارا، تو اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے بے وفائی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر بیٹھیں۔ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا انفیئرنیس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت بڑی بے وفائی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک نہ کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی یہ ہے کہ انسان جو ہے نبی کی سنتیں چھوڑ کر فیشن کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، فیشن کی تعریفیں کرتے ہیں، ہے جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے معمولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد بھئی یہ بھی دیکھیں کہ بعض لوگوں نے رمضان میں داڑھی چھوڑ دی ہوتی ہے، کہتے ہیں داڑھی نہیں کاٹتے، ہے جی، لیکن رمضان ختم ہوا، عید آئی، اب کیا ہے جی عید کی تیاری کر رہے ہیں اور داڑھی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ حج میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایام حج کے اندر داڑھی نہیں کاٹتے، پھر جیسے ہی حج مکمل ہو جاتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے وفائی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرتے ہیں اور جو ہے داڑھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی معلوم ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی۔ تو یہ ایک چیز جو ہے ہم سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق پر جفا نہیں کرنا، ہے جی، مخلوق کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا۔ اب مخلوق کے اندر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، عزیز رشتہ داروں کا ہے، امپلائر کا ہے، جس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ تو ہم بعد رمضان میں بھی وہی پریکٹس کریں جس طرح ہم نے رمضان میں کیا۔ ماں باپ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہم ادب کرتے تھے کیونکہ میں روزے میں ہوں۔ کسی نے اگر کوئی بری بات بھی کہہ دی تو ہم کہتے ہیں بھائی میں تو روزے میں ہوں، میں آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے نا بحث نہیں کر سکتا۔ رمضان میں ہم نے مخلوق کی غیبت چھوڑ دی تھی، بہتان چھوڑ دیا تھا، بیوی کے اوپر غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا، ہے جی، اس طرح سے جو ہے ہم نے مخلوق کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ گزارا تھا۔ تو اب آئندہ بھی مخلوق کے اوپر جفا نہیں کرنی، ہے جی، ان کے ساتھ بھی انفیئرنیس نہیں کرنی، تو اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی جفا نہیں کرنی۔ اب اپنے اوپر جفا کیا چیز ہے؟ بھائی اپنے اوپر جفا یہ ہے کہ انسان لذتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ اب وہ جو ہے اس جسم کو جب جلے گا وہاں جہنم میں، تو یہ جفا ہے۔
اس پہ ظلم ہے۔ آپ کو اللہ نے جسم دیا تھا، آپ اس کو استعمال کرتے، اچھے طریقے سے حلال طیب چیزیں کھاتے پیتے دیکھتے، ہے نا، بولتے سنتے، سب چیز کرتے، تو یہ جنت میں چلا جاتا، کمفرٹیبلنس آ جاتی ہے اس کو، ہمیشہ کے لیے ابداً ابدا وہاں رہتا ہے جی، تو کتنا سہولت ہو جاتی، لیکن ہم نے اس پر جفا کر کے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ تو بہرحال بھئی یہ تھوڑی سی نصیحت کر دی تاکہ آئندہ بعد رمضان کے ہم اچھی زندگی کو گزارتے رہیں، غلطیاں سے بچتے رہیں، ہے جی، اور جو پاکی صافی ہم نے یہاں پر جو ہے حاصل کی ہے رمضان المبارک میں، اور وہ آئندہ جو ہے پھر وہی پاک دامنی کے ساتھ زندگی چلتی رہے۔ اب آج دیکھو کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور نہ جانے اگلا رمضان ملے نہ ملے، ہے جی، ویسے تو کبھی بھی نہیں پتہ، لیکن ایسی پینڈیمک حالت میں تو ہمیں اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، بندہ اچانک بیمار ہوتا ہے اور پھر جو ہے موت آ جاتی ہے، گھر سے اچھا خاصا نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے جی، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہوئے انسان گرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، آئندہ توبہ کرنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو بھی قبول کرے اور آئندہ بھی نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کو ایڈوانس عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خوشیوں والی عید عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔